کتاب قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، مصنف سید ابوالعلا مودودی، خلاصہ حسیب الحسن مری۔ دوسری اصطلاح رب۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو بار بار رب کے نام سے پکارا گیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رب کے مفہوم کو بہت محدود کر دیا گیا۔ عام طور پر رب کا مطلب صرف یہ سمجھ لیا گیا کہ وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے اور ہماری جسمانی ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ مولانا واضح کرتے ہیں کہ یہ رب کا پورا مفہوم نہیں، بلکہ اس کا صرف ایک چھوٹا سا پہلو ہے۔ قرآن میں رب کا تصور اس سے کہیں زیادہ ہمگیر اور جامع ہے۔ رب دراصل وہ ہستی ہے جو پیدا بھی کرتی ہے، پرورش بھی کرتی ہے، راستہ بھی دکھاتی ہے اور زندگی کے پورے نظام کو چلاتی ہے۔ رب کا مطلب صرف خالق یا رازق ہونا نہیں، بلکہ مالک، حاکم، مدبر اور قانون دینے والا ہونا بھی ہے۔ جس طرح ایک مربی اپنے زیر تربیت فرد کے ہر مرحلے پر رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح رب انسان کی زندگی کے ہر مرحلے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اس رہنمائی میں صرف اخلاقی نصیحتیں نہیں، بلکہ زندگی گزرنے کے اصول، قوانین اور حدود بھی شامل ہیں۔ مولانا مودودی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اگر رب کو صرف رزق دینے والا مان لیا جائے اور زندگی کے باقی شعبے انسانی عقل، خواہش یا روایت کے سپرد کر دیے جائیں تو یہ قرآن کے تصور ربوبیت کے سراسر خلاف ہے۔ رب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اسی کی طرف رجوع کرے۔ اگر قانون سازی انسان کرے، حلال و حرام کے معیار انسان طے کرے اور اللہ کو صرف دعا اور عبادت تک محدود کر دیا جائے تو در حقیقت ربوبیت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ قرآن انسان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ رب وہ ہے جس کے حکم کے بغیر کوئی فیصلہ درست نہیں ہو سکتا۔ انسان کا رب ہونا صرف آسمان و زمین کو پیدا کرنے تک محدود نہیں، بلکہ انسان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی کے تمام معاملات اس کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ رب کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ایک اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارا پالنے والا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اس کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق ڈھال دیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کو خالق اور رازق مانتا ہے لیکن زندگی کے قوانین کسی اور سے لیتا ہے تو وہ دراصل ربوبیت کے دعوے میں تضاد کا شکار ہے۔ قرآن کے نزدیک ربوبیت ناقابل تقسیم ہے، یا تو اللہ ہی رب ہے یا پھر وہ رب نہیں رہتا جسے زندگی کے معاملات سے الگ کر دیا جائے۔ مولانا مودودی اس نقطے پر اور وضاحت سے بیان کرتے ہیں کہ رب کا اقرار محض زبانی دعویٰ نہیں بلکہ ایک عملی وابستگی ہے۔ رب کے تصور کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ وہی انسان کی تربیت کرتا ہے۔ انسان کی فکری، اخلاقی اور عملی تربیت اگر اللہ کے بجائے کسی اور نظریے کے تحت ہو تو یہ ربوبیت سے انحراف ہے۔ اسی لیے قرآن میں بار بار یہ بات دہرائی گئی ہے کہ انسان کو اسی رب کی طرف پلٹنا ہے اور اسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ جواب دہی کا احساس ہی دراصل ربوبیت کے تصور کو زندگی میں زندہ کر رکھتا ہے۔ مولانا واضح کرتے ہیں کہ رب کا انکار ہمیشہ کھلے لفظوں میں نہیں ہوتا، بلکہ بعض دفعہ انسان رب کا اقرار بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی اس کی ربوبیت کو محدود بھی کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کو عبادت اور چند ذاتی معاملات تک محدود کر دیتا ہے، جبکہ اجتماعی زندگی، قانون، معیشت اور معاشرت کو انسان کے اختیار میں دے دیتا ہے۔ قرآن اس رویے کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ رب کا مطلب مکمل اختیار و مکمل اطاعت ہے۔ حقیقی ربوبیت یہ ہے کہ انسان مان لے کہ وہ خود مختار نہیں بلکہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کی زندگی کا ہر شعبہ اسی رب کے حاکم کے تابع ہے۔ مولانا مودودی کے مطابق جب تک رب کہ اس جامع تصور کو نہیں سمجھا جاتا اس وقت تک قرآن کا پیغام بھی صحیح معنوں میں سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ رب کا صحیح مفہوم انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کرے اور اسی کو آخری اتھارٹی تسلیم کرے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں رب کا تصور صرف عقیدے کا حصہ نہیں بلکہ پوری دین کی بنیاد ہے۔ رب کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا نظام خود بنانے کے بجائے اللہ کے دیے ہوئے نظام کو قبول کرے۔ جب یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے تو انسان کے لیے دین صرف مذہبی رسوم کا مجموعہ سمجھنا ممکن نہیں رہتا، بلکہ دین ایک مکمل نظام زندگی بن کر سامنے آتا ہے۔ اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔